السلام علیکم دوستو، آج کی کہانی کا نام ہے بیٹی بہن اور جائیداد کی حقیقت۔ ایک بھائی اپنے بہنوئی کے پاس گیا اور کہا میری بہن کا حصہ نکالو۔ بہنوئی نے کہا بھائی صاحب حصہ تو میری بہن کا ہے، ہم آپس میں بات کر لیں گے، آپ درمیان سے ہٹ جائیں۔ بھائی واپس میرے پاس آیا اور پوچھا اب کیا کروں؟ میں نے کہا جو شریعت کہتی ہے وہی کرو، جو حصہ بہن کا ہے وہ مکمل ادا کرو۔ لیکن بہنوئی کے مزاج اور رویے کو دیکھتے ہوئے مشورہ دیا کہ جائیداد کے پیسے سیدھے بہن کو نہ دو، بلکہ کوئی ایک یا دو دکانیں، مکان یا پراپرٹی بہن کے نام کر دو۔ اس سے نہ صرف اسے ماہانہ کرایہ ملتا رہے گا بلکہ پراپرٹی کی قیمت بھی وقت کے ساتھ بڑھے گی۔ بھائی نے یہی کیا، مگر صرف 8 مہینے بعد بہنوئی نے والدہ کی نافرمانی کا بہانہ بنا کر اپنی بیوی کو طلاق دے دی۔ بہن خاموشی سے گھر آئی، اب وہ ایک خوشحال زندگی گزار رہی ہے، پراپرٹی کا کرایہ وصول کر رہی ہے اور نئی شادی کی بھی باتیں چل رہی ہیں۔ ایک دن دوست نے کہا اگر ہم جائیداد اس طرح نہ دیتے تو شاید بہنوئی غصہ نہ کرتا اور بہن کا گھر بچ جاتا۔ میں نے کہا بھائی اگر تم چاہتے تھے کہ بہن کا گھر بچ جائے تو بہتر تھا کہ جائیداد نہ دیتے، کیونکہ جائیداد دے کر بھی آخرکار وہ بہن کو نقصان پہنچانے کے لیے تیار تھا۔ اصل سبق یہ ہے کہ جو لوگ اپنا گھر خود بساتے ہیں، محنت اور ایمانداری سے کماتے ہیں، وہ کبھی دوسروں پر ہاتھ نہیں پھیلاتے اور نہ ہی اپنی بیوی سے کہتے ہیں کہ جا کر گھر سے لے آؤ۔ اور جو لوگ بیوی کے گھر سے کھانے پینے کے عادی ہو جائیں وہ کبھی سدھر نہیں سکتے۔ شریعت نے ماں باپ کی جائیداد میں بیٹیوں اور بہنوں کا حصہ رکھا ہے، نہ کہ بہنوئیوں اور دامادوں کا۔ سبق: اپنی بیٹی اور بہن کے حقوق شریعت کے مطابق ادا کریں، مگر جائیداد کا صحیح انتظام کریں تاکہ ان کی زندگی محفوظ اور خوشحال رہے۔ شکریہ۔